بلکہ آج کل تو فیشن کے طور پہ 4 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور سارے اس بات میں سر ہلاتے ہیں جی واقعی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں سادی سی باتیں کیا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر پہرے دار کھڑا ہے، اس کو ذرا نہ پہنچ جائے۔ موسم کے مطابق ٹھنڈے پانی سے وضو دستیاب ہے اور اندر اے سی لگے ہیں، قالین بچھے ہیں، ماحول میں لطافتیں ہیں۔ جو بندہ خوبصورت ماحول میں مخملی مسلوں پہ سجدہ کرتا ہے وہ کتنے فیشن سے کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا کی ریت پہ اور بہتے ہوئے خون کے باوجود سجدہ نہ قضا کرنے والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تو آج ہم بطور فیشن کہہ رہے ہیں جن کے لیے مشکل تھی انہوں نے تو مشکل کاٹ لی، وہ تکلیفوں سے گزرے، آلام سے گزرے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون کون سے دکھ نہیں دیے گئے، اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہمیں دین کے لیے کیا مشکل آئی ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں تو میرے سامنے ماحول آراستہ ہے، پھول پڑے ہیں کہ میری طبیعت پہ جو ہے وہ ایک خوشگوار اثر مرتب ہو۔ مجھے لاؤڈ سپیکر دیا گیا ہے کہ مجھے زور سے بولنا بھی نہ پڑے، میرے سامنے پانی رکھا گیا ہے کہ میرا گلا خشک ہو جائے تو میں 2 گھونٹ لے لوں۔ آپ کے چمکتے چہرے، روشن پیشانیاں اور آنکھوں میں لکھا پیار مجھے بات کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے، تو میں 10 گھنٹے بھی گفتگو کروں تو مشکل نہیں ہوگا۔ مشکل تو ان کے لیے تھی جب وہ بات کرتے تھے تو پتھر اٹھتے تھے، اور جب وہ بات کرتے تھے تو آگے سے جو ہے وہ اذیتیں کھڑی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے امیہ کہ بلال رک جاؤ، باز آ جاؤ، کھالو دھڑ کے رکھ دوں گا، لیکن بلال مسکرا کے کہتے ہیں تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے۔ یہ محبت رسول کا نشہ ہے، تو جتنا مجھے ظلم اور جبر کی چکی میں پیسے گا یہ نشہ اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا اور بدنامی سے بڑھتا ہے۔ محبت کا جنوں نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی۔ کہا تو جو چاہتا ہے کر، میں راہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پتھر مارتا ہے، وہ کوڑے برساتا ہے، بلال مسکراتے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا ظالم آقا کوڑے مارتا ہے تم آگے سے مسکراتے ہو۔ تو بلال نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے، فرمانے لگے تم بازار سے جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے بھی، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال بھی ادڑ جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اگر دعوی محبت کیا ہے تو یہ دکھ سہنے پڑیں گے، تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت خباب بن ارت آتے ہیں، حضور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کفار کے ظلم و جبر اور تعدی ان کی کہانیاں سنائیں تو حضور نے فرمایا خباب گھبرا گئے ہو، تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ آپ تاریخ پڑھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے ایک شخص کی ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے دین سے منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے، تیرا بدن 2 حصوں میں چر جائے گا۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، میں دامن نہیں چھوڑوں گا حق کا۔ اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا جاتا ہے، اس کا بدن چرتا ہے، سرخ سرخ خون کے قطرے گرتے ہیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی رہی یہی لفظ زبان پہ جاری تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا۔ میں ذرا دیکھوں کہ بچپن سے لے کر اب تک مجھے دین کے راستے میں کیا مشکل آئی ہے۔ آپ سوچیں آپ کو دین کے راستے میں کیا مشکل آئی، اور ہم کتنی شوخی سے اور کتنے نخرے سے کہتے ہیں آج کل دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہو گیا۔
میاں اوکھا وقت آئے بھی تو دوسرا کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے، اور وہ وقت ہے، اس وقت کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جب ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر انگیارہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن حق والے پھر بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہم صرف اسی پہ مطمئن ہو جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی ہم سمجھیں، جو می گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اقبال کہتا ہے جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے ہر بت کو پاؤں تلے رون دیا ہے، اور زمانے کے ہر جابر کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے، اور ہر ظلم کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ کی اپنی مرضی نہیں رہی، پھر آپ نے لا الہ کے کلہاڑے سے اپنے نفس کو بھی کچل دیا، اپنی خواہشات کو بھی کچل دیا۔ پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ہوں، پھر میں کون ہوتا ہوں کہ میں ہوں، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جے میں ہوں، پھر تو اپنی نفی کرنا پڑتی ہے۔ تو آج اعمال صالحہ ہمارے لیے بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا رب ہم سے عمل صالح کا نور مانگتا ہے، اور ہمارے رب کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی اچھے اعمال کا ذخیرہ ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خسارے سے بچنے کا راستہ ہے، صالح اعمال کا زیور۔ آج بطور مسلم ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں یہ مصیبت کاٹ رہے ہیں۔ کبھی ہم خود دیکھیں، تدبر کریں تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور ہمارے رویوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہمارے لبوں تک، ہماری زبان تک، اور ہمارے انداز زندگی جو ہے وہ اس سے ہمارا ایمان دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے طرز زندگی پہ غور کریں، اپنا انداز معاشرت دیکھیں، ہمارے رب کا جو ہم سے تقاضا ہے اور ایمان کا جو تقاضا ہے، اس تقاضا ایمان کو سمجھیں۔ جب اقبال نے شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ تھا، بات کرنے کا ڈھب تو آتا ہے اسے، لیکن لہجہ تلخ ہو گیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، یہ جواب آ رہا ہے۔ نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ یہ کل بھی احتجاج تھا، پرسوں بھی احتجاج تھا، اب قوم اٹھ رہی ہے۔ مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بدبخت حکمران ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے تو یہ اللہ کی رحمت کی چھتڑیاں ہمارے اوپر نہیں آئیں گی۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا، بڑا ظالم شخص گزرا ہے، 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کاٹے۔ اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں پچھلی امتیں اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، ظالم کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اتنا بڑا ظالم گزرا ہے۔ کسی نے جرأت کر دی اور اس سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، گو اس وقت تو بچہ تھا، تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا جو ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے بہت بڑا آئینہ ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو حجاج بن یوسف نے جواب میں کہا تبازروا اتعمر لکم،
तुम अबू ज़र जैसी रियाया बन जाओ, मैं उमर जैसा हुक्मरान बन जाता हूँ। जब रियाया अबू ज़र गफ़ारी जैसी हो तो हुक्मरान अल्लाह की रहमत होती हैं, अल्लाह की रहमत की छतरियाँ होते हैं। और जब रियाया अच्छी ना हो, आज हमारा हाल तो ये है कि ये गर्मियों का मौसम आ रहा है, अगर बाहर कोई वाटर कूलर नस्ब करेगा तो उसके साथ गिलास जो हैं वो भी बांध के रखने पड़ेंगे। ये हमारे किरदार का, हमारे इखलाक का अक्स है जो देखा जा सकता है। हमारी मस्जिदों की लैट्रिनों के लोटे भी जंजीरों से बंधे हों और हम कहें कि हमारे ऊपर हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, तो ज़रा हम खुद भी तो देखें हम क्या हैं। जब मैं कहता हूँ इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख। हम देखें कि हम किस जगह पे खड़े हैं। मेरा एक दोस्त ननकाना साहिब गया तो वापसी पे वो बड़ा अफसुर्दा था। मैंने पूछा क्या हुआ?